بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹاپک اس حوالے سے چل رہا تھا کہ ایک عورت پر جو ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ یہ ایپیسوڈ جو ہے دوسرا آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو جو ہے سجدہ کرے، کہ اس کے ذمے بہت بڑا حق ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہو جن سے پیپ نکلتی ہو، جس سے پیپ جو ہے بہتی ہو، پھر عورت اسے چاٹے تو حق کے شوہر ادا نہ کیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دو چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا، ایک سجدے کے بارے میں، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو دے کر جو ہے سمجھایا عورت کو کہ اگر سر سے لے کر پیر تک جو ہے عورت مرد کے جو ہے جسم میں زخم ہو اور اس زخم سے پیپ بھی بہتی ہو اور عورت اسے چاٹے تو تب بھی اس نے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر نے عورت کو بلایا، اس نے انکار کر دیا اور غصے میں اس نے رات گزاری تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ازدواجی زندگی میں انسان کو دیکھنے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کیا تعلیم ہے۔ اگر جائز معاملات میں شوہر جو ہے حکم دے گا تو بیوی پر یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ ہاں، اگر شوہر جو ہے کسی ناجائز چیز کا، کسی غلط چیز کا، کسی گناہ کا حکم دے گا تو اب ایسی صورت میں بیوی پر جو ہے شوہر کی اطاعت کرنا لازم نہیں، کیونکہ یہ شریعت کا قانون ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ یعنی اس مخلوق میں سب آ گئے، بیوی، ماں باپ، اولاد، اسی طرح جو ہے اساتذہ کرام، تو جو بھی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے حکم کے معاملے میں جو ہے ہم مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حور عین کہتی ہیں، خدا تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک شوہر کا حق جو ہے ادا نہ کرے۔ اب یہاں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق کے معاملے میں عورت کو یہاں تک فرما دیا کہ عورت ایمان کا جو مزہ ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، چاشنی، اس مزے کو بھی نہ پائے گی جب تک جو ہے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ پھر اس کا شوہر با ایمان نیک خو ہو تو جنت میں وہ اس کی بیوی ہے، اور ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں پر نیک بیوی کی خصلتوں کو گویا کہ بیان کیا اس حدیث پاک میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں عورت کو جو ہے اس بات کو سمجھایا کہ جو عورت خدا کی اطاعت کرے، سب سے پہلے حضور نے خدا کی اطاعت کا ذکر کیا اور اس کے بعد شوہر کا حق ادا کرے۔ شوہر جو جائز معاملات یعنی شریعت مطہرہ کے مطابق کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس حکم کو جو ہے پورا کرے بیوی۔ پھر آگے فرمایا، اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے، یعنی اس کے مال میں بھی خیانت نہ کرے اور اسی طرح اپنی عصمت میں بھی خیانت نہ کرے۔
تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ پھر اس کا شوہر جو ہے اگر نیک ہوگا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ جنت میں جائے گا، تو یہ خاتون جو ہے اس کی جنت میں بھی بیوی ہوں گی، ورنہ کسی شہید سے جو ہے ان خاتون کا نکاح کر دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے یہ تعلیم تھی جو ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ ایک عورت پر جو ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ یا آپ نے دوسرا ایپیسوڈ اس حوالے سے سماعت فرمایا، اب تیسرا ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ اسے بھی سماعت فرمائیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔